خود ڈرون اٹیک کیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے. آج کے دن عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل کی سیٹ سے ہٹا دیا. اب ان کی جگہ پہ سلمان اکرم راجہ کا نام آ رہا ہے. لیکن وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں؟ کیا وہ سیاسی لیڈر ہیں؟ پی ٹی آئی میں جو اس سے کچھ دیر پہلے جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ شعیب شاہین ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، لطیف کھوسہ ہوں، حامد خان ہوں، کوئی اور نام لے لیں، ایون بیرسٹر گوہر ہوں، یہ جتنے وکیل ہیں یہ عہدے بھی رکھ رہے ہیں، یہ سیاست بھی کر رہے ہیں، لیکن گرفتار نہیں ہوتے. یہ کارکنوں کا ڈسٹرسٹ ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے. ایک طرف علی امین گنڈا پور کا گروپ ہے، دوسری طرف شبلی فراز ہیں، ان کا گروپ ہے، اور وہ کئی لوگوں کے خلاف ہیں. اتنی تقسیم ہے اس پارٹی میں کہ مطلب کوئی بندہ ایک دوسرے کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہ رہا. اگر ججز کی تعداد بڑھانی ہے اور ججز کی عمر میں اضافہ کرنا ہے، یعنی کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو 2 سال اور دینے ہیں، تو اس کے لیے قانون سازی ہوتی ہے. تو آئین میں ترمیم کے لیے کیا 2/3 میجارٹی ہے؟ اگر فضل الرحمان ساتھ دیتے ہیں حکومت کا تو 1 ووٹ کی دوری ہے ان کے پاس، صرف 1 ووٹ کی کمی ہے، تو وہ بھی آپ سمجھیں پورا ہو گیا. تو مولانا ہمیشہ سیاست کرتے ہیں، مدرسے کے مولوی نہیں ہیں وہ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے جلسہ اسلام آباد کا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا. کچھ ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک، اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں اگر ججز کی تعداد بڑھانی ہے اور اگر ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھانی ہے تو حکومت کو کیا کرنا ہے، اور حکومت کے ہاتھ میں پتے کیا ہیں. جو پہلے کچھ دیر تک تو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اب جو ہیں وہ ریویل ہو رہے ہیں، تو وہ بتائیں گے. تو آتے ہیں پہلے اسلام آباد کے جلسے میں. اسلام آباد کا جلسہ بڑا اہمیت کا حامل ہے پی ٹی آئی کے لیے، اب زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ 2 جلسے اس سے پہلے ملتوی ہو چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام آباد یا پنجاب میں ان کی پاور ہے. وہ پاور شو کرنا چاہتی ہے پنجاب یا اسلام آباد میں. ادروائز تو کے پی میں تو انہوں نے 2 جلسے کر لیے اور بڑے جلسے کیے تو کوئی امپیکٹ نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں جی کے پی میں جلسہ کرنا کون سی بڑی بات ہے. اب اگر وہ اسلام آباد یا پنجاب میں جلسہ کرتے ہیں تو ایک تو وہ شو آف پاور ہے، شو آف پاور یعنی کہ جن کو وہ دکھانا چاہتے ہیں مخالفین کو، اور دوسرا فار دیئر اون ورکرز کہ بھئی ہم زندہ ہیں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کا morale ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ morale بلند کرنے کے لیے، کارکنوں کا morale زندہ کرنے کے لیے، ان کو ایک نئی امنگ دینے کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن وہ ہو ہی نہیں پا رہا. تو وہ جو نہیں ہو رہا وہ کیا اب ہو جائے گا؟ اس پہ دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسہ ہے کل اور اس کے انتظامات ہو رہے ہیں. پولیس آئی، جلسہ گاہ سے اٹھا کے لے کے چلی گئی ان کا جو یہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، اور پھر اس کو واپس بھی کر دیا. اب وہاں پہ ٹریکٹر اور بلڈوزرز پھر رہے ہیں جو ان کو اس جلسہ گاہ کو لیول کر رہے ہیں. اجازت ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کوئی جلسہ ہونے دینے کی پوری، اور ابھی تک جو اب میں بات کر رہا ہوں تو نوٹیفیکیشن بھی کینسل نہیں ہوا کیونکہ کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، کوئی بہانہ بھی نہیں ہے. سنگجانی میں جا کے جلسہ کروا رہے ہیں. سنگجانی جو ہے اٹ از نیئر ٹو ٹیکسلا، یعنی کہ اسلام آباد کی حدود تو ہے ٹیکنیکلی، لیکن وہ اسلام آباد سے بہت باہر ہے. اور پھر یہ کہ سنگجانی جو ہے وہ اس کو جو رستہ ہے جو انہوں نے اب اس کے لیے پلاننگ کیا ہے. اب اس پہ آتے ہیں کہ جلسے کے لیے جگہ بھی دے دی، ساؤنڈ سسٹم پکڑا، وہ واپس کر دیا، لیول ہو رہی ہے جگہ. وہاں پہ لوگ جا کے یوٹیوبرز کی ایک بڑی تعداد آج گئی ہے، انہوں نے جا کے وزٹ کیا ہے، اور ٹھیک ہے معاملات. تو اب پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ تو اسٹریٹجی جو ہے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے، پہلے نمبر پہ تو خود ڈرون اٹیک کیا ہے
پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے آج کے دن عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل کی سیٹ سے ہٹا دیا، یعنی کہ استعفیٰ انہوں نے پہلے سے دیا ہوا ہے لیکن آج اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب ان کی جگہ پہ سلمان اکرم راجہ کا نام آ رہا ہے، ایک وکیل ہیں، الیکشن لڑا انہوں نے لاہور سے، اون چودھری کے مقابلے میں وہ ہار گئے ہیں، جو کہ وہ ان کا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے ٹریبیونل میں، تو لیکن وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں، کیا وہ سیاسی لیڈر ہیں؟ تو پی ٹی آئی میں جو اس سے کچھ دیر پہلے جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ شعیب شاہین ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، لطیف کھوسہ ہوں، حامد خان ہوں، کوئی اور نام لے لیں، ایون بیرسٹر گوہر ہوں، یہ جتنے وکیل ہیں یہ عہدے بھی رکھ رہے ہیں، یہ سیاست بھی کر رہے ہیں، اور جو جس کے پاس ہے عہدہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن گرفتار نہیں ہوتے۔ مطلب کارکن کہتے تھے کہ سب گرفتار ہو جاتے ہیں، تو شعیب شاہین کیوں نہیں گرفتار ہوتے؟ لطیف کھوسہ کیوں نہیں گرفتار ہوتے؟ اگر کہیں کو تھوڑی بہت وقت کے لیے کہیں کسی جلسہ جلوس میں حراست میں لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان کو۔ سلمان اکرم راجہ بھی 2 دفعہ لاہور میں ان کو حراست میں لیا، چھوڑ دیا گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد۔ تو یہ کارکنوں کا ڈسٹرسٹ ہے، مسٹرسٹ ہے ان لوگوں پہ کہ یہ لوگ ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے، یہ وکیل ہو سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ وکیل دوسری طرف کے ہیں۔ یہ سب کچھ کے باوجود عمر ایوب جو بھی ہے ان کے خلاف بہت مجھے پتہ ہے کہ ایک ریزنٹمنٹ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمر ایوب جو ہے نا اس نے سودا کر لیا ہے خان کا، اور وہ باہر نہیں آنے دینا چاہ رہا۔ کیا اس جو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور جو ٹک ٹاک پہ جو اس کے خلاف جو خبریں، اس کی بنا پہ یہ فیصلہ کرنا تھا، اسی کی بنا پہ یہ فیصلہ ہوا ہے؟ تو وہ کتنے لوگ ہوں گے جو ان کے خلاف بات کر رہے ہوں گے؟ 1000، 2000، چلیں 10,000، تو پی ٹی آئی کے تو کارکن لاکھوں میں۔ تو یہ فیصلہ ایسے موقع پہ کر دیا گیا جس دن اگلے دن جلسہ ہے اور سیکرٹری جنرل چینج، ان کا استعفیٰ قبول۔ اب سلمان اکرم راجہ کریں گے، اور سلمان اکرم راجہ کیا کریں گے؟ ایک وکیل کیا کرے گا جو سیاسی بندہ ہی نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ رؤوف حسن تو بہت پہلے سے ویسے جواب دے چکے ہیں کہ میں اس جماعت کی ترجمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جب رہ کے آئے ہیں ان کے پاس تو انہیں احساس ہوا ہے، احساس انورٹڈ، کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ ملک کے خلاف ہے، وہ ریاست کے خلاف ہے، تو میں اس بیانیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا، جواب دے دیا ہوگا انہوں نے۔ اور اب ان کو چینج کرنے کی جو ہے وہ بس 1-2 دنوں میں، شاید آج یا کل ان کو بھی چینج کر دیا جائے گا، اور ان کی جگہ پہ وقاص صاحب آ رہے ہیں، وقاص اکرم صاحب، وقاص اکرم شیخ فرام جھنگ پنجاب سے۔ اور وقاص اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ ترجمان بھی ہوں گے، وہ کسان ونگ کے بھی ہیں، وہ ٹریڈرز ونگ کے بھی ہیں، وہ جو اس کی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کے بھی امیدوار تھے سب سے سٹرونگ، یعنی کہ عمران خان نے جس کو ریکمینڈ کیا تھا وہ یہی تھے، شیر افضل مروت کے مقابلے میں، جو کہ نو ڈاؤٹ کہ ایک مقبول لیڈر ہے، اگر آپ پاپولر کہیں تو پاپولر لیڈر وہ ہے، اس کے مقابلے میں اس کو کیا تھا۔ تو اب وہاں سے ایک اور نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ وقاص اکرم کو ہی دیا جا رہا ہے۔ اور میں ایک مزے والی بات بتاؤں، عجیب و غریب اس پارٹی کے اندر جو ہے نا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ کسی کی۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ عمر ایوب کے ساتھ رہنے والے شبلی فراز، ہر وقت ان کے ساتھ رہنے والے شبلی فراز نے ہی یہ سب سے پہلے خبر لیک کی تھی کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ ایک طرف علی امین گنڈا پور کا گروپ ہے، دوسری طرف شبلی فراز ہے، ان کا گروپ ہے، اور وہ کئی لوگوں کے خلاف ہیں۔ اور پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ اب جو تھے حماد اظہر، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کے خلاف ایک گروپنگ ہے، اور وہ جو میاں اسلم اقبال ہے ان کو پروموٹ کیا جاتا رہا ہے۔ اور اب وقاص اکرم شیخ صاحب آ گئے ہیں، اور وقاص اکرم کے خلاف اتنی زیادہ ابھی سے لابنگ شروع ہو گئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے پاس جائے گا۔ اور یہ پبلک عام لیڈرز کے علاوہ ان کے اپنی بڑی لیڈرشپ بھی یہ بات کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ سب کچھ ان کو ہی ملے گا۔ تو اتنی تقسیم ہے
اس پارٹی میں کہ مطلب کوئی بندہ ایک دوسرے کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہ رہا, کوئی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہ رہا. جو ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ پتہ لگتا ہے بعد میں کہ نہیں وہ اسی کی مخبری کر رہا ہے, اسی کے بارے میں وہ خبریں لیک کر رہا ہے, اور پتہ نہیں کہاں جا کے عمران خان کو اور ادھر ادھر جا کے وہ کیا کیا جا کے رپورٹس دے رہے ہیں. تو یہ اس صورتحال میں جلسہ کامیاب ہوگا تو بڑا سوالیہ نشان ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر انتظامیہ نے کیا کر رکھا ہے کہ ایک لمبا روٹ بنا کے دیا ان کو, اور 4 سے 7 بجے تک جلسہ کرنا ہے, اس کے بعد ختم. اگر نہیں ہوگا تو قانون پاس ہو چکا ہے کہ جی آپ کی 3 سال سزا ہوگی, اور پھر اگلی اگر کوئی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کی 10 سال سزا ہوگی, سخت سزائیں. اور ویسے ڈرے بھی بیٹھے ہیں یہ لیڈرشپ, قوانین اور قانون اور سزائیں سیاسی جدوجہد کو ڈرا نہیں پاتی. ماضی میں بھی ہوا ہے, کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ کنٹینیوسلی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی آگے بڑھنے والے اس پارٹی میں مجھے تو نظر نہیں آ رہے. بدل بدل کے لوگ ایک کی جگہ دوسرا, دوسرے کی جگہ تیسرا, ٹھیک ہے کسی وقت یہ اسٹریٹجی, لیکن یہ کام تو آئے, پتہ تو چلے کہ ایک بندہ بدلا تھا تو اس نے کچھ کر کے دکھایا, اور وہ آگے کی طرف کا سفر جو ہے وہ رکا ہوا ہے, یعنی کہ جلسہ ہی نہیں ہو پا رہا. اور اگر جلسہ ہوگا اب تو اس کے لیے پہلے ہی یہ ایک میں نے کہا کہ ڈرون اٹیک کر دیا گیا, اور پارٹی کے اندر ایک انتشار ہے اور ایک ڈیفرنٹ ماحول بن گیا ہے کہ یار پتہ نہیں ہونا کیا ہے. اور اب اس میں یہ ہوا ہے کہ جو لمبا روٹ ہے جو انتظامیہ نے اپنا کام کیا وہ بڑا اپنی طرف سے انہوں نے پرفیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو پہنچنے نہیں دیں گے, اور 4 سے 7 دن کے ٹائم میں جلسہ ہوگا, اور جو اس کی خالی جگہیں ہوں گی وہ دکھائیں گے اور کہیں گے. اب پلان یہ ہے سو فار, اب مجھے نہیں پتا رات تک کیا پلان بنتا ہے, کہ بتایا یہ جائے گا کہ یہ جلسہ ناکام ہے, کر لیں تو پھر یہ کہیں گے کہ دیکھ لیں اتنا جو شور تھا اس کے نتیجے میں کیا کر سکے یہ لوگ لے کے آئیں تو لوگ ہی نہیں آئیں گے. تو یہ ایک پلاننگ ہے. لیکن دوسری طرف جو ادھر سے بھی خامی ہے وہ اس کو شاید پی ٹی آئی اس سے فائدہ اٹھائے, اور اٹھایا جائے گا. وہ یہ ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں, نہ سول میں نہ دوسری طرف, کنفیوژن ہے. کوئی 2 ڈی ایس این جیز لگا رہا ہے, کوئی 3 لگا رہا ہے, ویسے ہی آپس کی میں بات بتا رہا تھا آپ کو. تو وہ کوئی اسٹریٹجی یہاں نہیں ہے. تو اگر ادھر سے کام خراب ہے تو ادھر سے بھی بڑا کام خراب ہے. تو بہرحال ایک جیسے ہی ہیں دونوں, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تو یہ جلسہ جو ہے نا اس پہ نظریں ہیں سب کی, اور دیکھتے ہیں کہ کون کس طرح سے کون سی اسٹریٹجی اپنا کے میڈیا پورٹرے میں اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, یا واقعی یہ جلسہ نہیں ہو پاتا. اور پھر یہ کہ علی امین گنڈا پور کتنے لوگ لے کے آتے ہیں, بڑکے تو انہوں نے بہت ماری ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم دوسری طرف کہ اگر ججز کی تعداد بڑھانی ہے اور ججز کی عمر میں اضافہ کرنا ہے, یعنی کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو 2 سال اور دینے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی دینے ہیں 2 یا 3 سال جتنے بھی, تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھا اگر تو عام سرکاری ملازم کی آپ عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قانون سازی ہوتی ہے, لیکن عدالتوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کا. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے آپ کو کچھ بھی کرنا ہے ان سے متعلق, یعنی کہ ان کی ایج بڑھانی ہے, ان کی تعداد بڑھانی ہے یا کچھ اور کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم لانی پڑے گی. جو سپریم کورٹ پروسیجرز ایکٹ تھا وہ اور بات تھی, وہ تھا پروسیجر رولز کے متعلق تھا, وہ قانون کے تحت ہو گیا. اس پہ بھی آپ کو پتہ کتنا مسئلہ بنا تھا, بندیال کی عدالت نے اس کو نہیں مانا تھا, بعد میں آ کے پھر اس کو تسلیم کیا گیا. لیکن اس کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے. تو آئین میں ترمیم کے لیے کیا 2/3 میجارٹی ہے؟ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ اگر فضل الرحمان ساتھ دیتے ہیں حکومت کا تو 1 ووٹ کی دوری ہے ان کے پاس, صرف 1 ووٹ کی کمی ہے, تو وہ بھی آپ سمجھیں پورا ہو گیا. تو وہ کیسے ہوا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ ہے کہ اس وقت ان کو جو کمی ہے جن ارکان کی 2/3 کے لیے, اس میں اگر فضل الرحمان ووٹ دیتے ہیں تو وہ صرف 1 ووٹ کم رہ جائے گا, اور وہ 1 ووٹ جو ہے وہ رحیم یار خان میں خالی نشست پر جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے. اب یہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو ابھی الیکشن ہونا ہے,
تو بھائی جو حکومت کے ماتحت الیکشن ہوتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، پھر سیٹ بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اب ہوا صرف اتنا ہے، معاملہ صرف اتنا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ سیٹ ہماری ہے، تو نون لیگ صاحب آپ ذرا ہمیں یہ سیٹ دے دیں، اگر آپ سیٹ دیں گے تو ہم آپ کو پھر بڑا ایزیلی آپ کے ساتھ ہوں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ یہ اس میں پنگا کریں گے تو پھر ہم بھی پنگا کریں گے، یعنی ڈیلے کریں گے آپ کا ساتھ دینے میں۔ تو سیٹ تو وہ یا نون لیگ بھی لے سکتی ہے، حکومت لے سکتی ہے نا، مطلب الیکشن تو پھر ایسی جو حکومت کے وقت میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ وہ سیٹ پیپلز پارٹی کو دے دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی یعنی کہ الیکشن ہوگا اور پیپلز پارٹی کا بندہ جیت کے آئے گا تو حکومتی الائنس جو ہے اس کا ایک اور ووٹ بڑھ جائے گا، جس کی کمی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان واضح کہہ چکے ہیں، اب کسی کو اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو اس دن پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے، نور عالم خان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ بل موو کیے ہوئے ہیں اور وہ ان کی پارٹی کے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ فارم 47 ہو یا 45 ہو، اب یہی چلنی ہے، تو ہم ان کا ساتھ دیں گے جہاں ضروری ہوا۔ تو وہ قانون سازی میں ان کا ساتھ دینے کا ایک تو برملا کہہ دیا انہوں نے، دوسرا وہ پہلے بھی وعدہ کر چکے تھے، میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا جب لوگ یہ تردیدیں کر رہے تھے، ان کے بہت قریبی ذرائع، کہ مولانا نے انکار کر دیا ہے، مولانا نے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا میں اصولی موقف پہ ہوں، میں کیسے اصولی موقف چھوڑ سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اصولی موقف تو مولانا کا بہت پہلے بھی تھا، لیکن انہوں نے پھر اس میں تبدیلی کر لی تھی۔ تو مولانا ہمیشہ سیاست کرتے ہیں، مدرسے کے مولوی نہیں ہیں، وہ مدرسے کے طالب علم ضرور ان کے ساتھ ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی ضرور مدرساز ہیں، لیکن وہ خود مدرسے والی سوچ نہیں ہے ان کی، بڑے سیاستدان ہیں، سمجھدار، گھاک۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے وہ اس الیکشن کے بعد، جب وہ الیکشن ہو جائے گا، ایک سیٹ اور آ جائے گی، تو ترمیم جو ہے وہ ہو جائے گی، اور ججز کی تعداد ہے وہ بھی بڑھے گی، اور ججز کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اور جسٹس فائز عیسیٰ کو مزید 2 سال یا 3 سال جو بھی ہوگا وہ مل جائیں گے، اور اسی طرح باقی آگے کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تمام پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کی عمر کے ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ ہوگا، وہ 2 سال یا 3 سال جو بھی اس میں ہوگا اسی کے اراؤنڈ ہوگا، اور ونس ہوگا، صرف ایک دفعہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، ایک دفعہ کے لیے ہوگا، اور اس دفعہ کے لیے ہوگا، اور اس کا فائنینشیل امپیکٹ ہے بہت بڑا فائدہ ہوگا فائنینشلی گورنمنٹ کو، کہ مزید 3 سال نئے ملازمین بھرتی نہیں ہو سکیں گے ان سیٹس پہ، جن سیٹس پہ لوگ موجود ہوں گے، تو ان کو نئی تنخواہیں نہیں دینی پڑیں گی، اور یہ جا کے پینشن کی مد میں جا کے پینشنیں لیٹ لیں گے جا کے، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرز پہ یا انہوں نے وہاں سے لیا ہے یا یہ اسی طرز پہ چائنا چل رہا ہے۔ ابھی رائٹرز نے خبر دی ہے کہ چائنا بھی یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ اپنے ہاں سرکاری ملازمین کی عمر میں 4 سال اضافہ کرے، 4 سے 5 سال اضافہ کرے، تاکہ یہ جو امپیکٹ آتا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا اور بعد میں ان کی پینشن کا گورنمنٹ ایکسچیکر پہ، گورنمنٹ کے خزانے پہ جو دباؤ آتا ہے، اس کو کم کیا جائے، کیونکہ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت ان معاملات میں سے گزر رہی ہے، انفلیشن اور جو کرنچ چل رہا ہے، جو جس طرح سے اکنامک مسائل چل رہے ہیں، تو چائنا نے بھی اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ فائنل کر لیا، یہ آج کا ڈیسیجن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہیں پتے جو گورنمنٹ کے پاس ہیں، اور جس طریقے سے یہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ لوگ بڑے حیران تھے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ ہوگا۔ تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو بعد میں